جی بات کر رہے تھے ہم کمپلیکس فارمولے کی آرڈر آف روٹیشنز کے مطابق اس کو یوز کرنے کی. تو انوائس کا جب تک ٹوٹل نہ کیا جائے تب تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پیمنٹ کرنی ہے. تو اگر ایکسل پہ آپ انوائس یا بل بنا رہے ہیں تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سب سے پہلے کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کریں گی پرائس کے ساتھ. پرائس جب تمام آئٹمس کی یہاں پہ 2 آئٹمز ہیں, ہو سکتا ہے کہ مور دین 2 ہوں, 10 20 60 بھی ہو سکتی ہیں. جو جتنی بھی آئٹمز ہیں آپ نے ان کو پہلے ان کی اپنی ویلیو نکالنی ہے آئٹم کی, پھر ان تمام ویلیوز کو ایڈ کر لینا ہے. ان کی اپنی ویلیو نکلے گی میتھمیٹیکل جو آپریشن ہے ملٹیپلیکیشن اس کے ساتھ, اور اس کے بعد جو انوائس کی ویلیو نکلے گی تمام جو آئٹم کی جو پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوگی اس کو ایڈ کریں گے, سم کریں گے تو اس کے ساتھ. اس کے بعد اب یہ بھی آپشن ہے, یو کین ایڈ پیرنتھیسز ٹو اینی equation to make it easier to read. ٹھیک ہے, آپ اگر اس پلین میں اگر آپ دیکھیں پہلے تو یہ تھوڑا سا سیدھا سیدھا فارمولا آپ کو عجیب سا نظر آ رہا ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ جب پرینتھیسز آپ نے لگا دی تو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ یار سب سے پہلے تو یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے پرائس کو کوانٹٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, پرینتھیسز سے وہ سیگریگیشن ہوگی, لہذا لہذا نظر آنا شروع ہو گیا نا. تو یہ ایک اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, کنوینئنٹ بھی ہے اس میں. نیکسٹ اس کی اگین ویڈیو ٹیوٹوریل, اگر کمپلیکس فارمولے کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہے تو اس ویڈیو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنفیوژن بھی رہے گی, پر کنسنٹریٹ اور غور سے دیکھنا آپ کا کام. کریٹنگ کمپلیکس فارمولاز, جس کے ذریعے آپ کسی کمپنی کی انوینٹری, فائنینس, گھر کا بجٹ اور ایسے تمام حساب کتاب کے کام بآسانی کر سکتے ہیں. ان سب کے لیے آپ کو کمپلیکس فارمولاز یا پیچیدہ فارمولوں کو سمجھنا ہوگا. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کمپلیکس یا پیچیدہ فارمولے کیسے لکھ سکتے ہیں, ریلیٹیو اور ایبسلیوٹ سیل ریفرنس کیا ہیں. سیل ریفرنس کے مطابق فل فارمولا اور کاپی فارمولا کے بارے میں سیکھیں گے. کمپلیکس فارمولاز, سادہ فارمولوں میں ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہوتا ہے, مثلا 5 + 5. لیکن کمپلیکس فارمولے میں ایک سے زائد میتھمیٹیکل آپریشنز ہوتے ہیں, مثلا 5 + 5 - 2. جب ایک فارمولا میں ایک سے زیادہ میتھمیٹیکل آپریشنز ہوں تو ہمیں ایکسل میں فارمولا لکھتے وقت یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس فارمولے میں کون سا میتھمیٹیکل آپریشن یا حسابی عمل پہلے کیلکولیٹ ہونا چاہیے. ایکسل میں کمپلیکس فارمولے لکھنے سے پہلے ہمیں آرڈر آف آپریشنز کو سمجھنا پڑے گا. آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. ایکسل میتھمیٹیکل فارمولاز کو اس آرڈر آف آپریشنز کے لحاظ سے کیلکولیٹ کرتا ہے. کوسائن یا پیرنتھیسس کے اندر اگر کوئی میتھمیٹیکل آپریشن لکھا ہو, ایکسپونینشیل کیلکولیشن جیسے کسی نمبر پر ٹو دا پاور آف لکھا ہو, ضرب یا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یا تقسیم, ان دونوں میں جو بھی پہلے لکھا ہو, ایڈیشن یا جمع اور سبٹریکشن یا تفریق, ان دونوں میں جو بھی پہلے لکھا ہو. اس مثال سے آپ کو وضاحت ہوگی کہ کمپلیکس فارمولے میں آرڈر آف آپریشنز کا کس طرح خیال رکھنا ہے. ایکسل سب سے پہلے کوسائن یا پیرنتھیسس والے حسابی عمل کو حل کرے گا. کوسائن 19 steric 1.99 is equal to 37.81 white lily seeds. اور کوسائن 33 steric 1.99 is equal 65.67 total lily seeds. دوسرے مرحلے میں وائٹ للی سیڈز کی اماؤنٹ کو ٹوٹل پیٹی للی سیڈز کی اماؤنٹ پر تقسیم کیا جائے گا. 37.81 / 65.67 is equal 0.5758. آخر میں فیصد نکالنے کے لیے
टोटल अमाउंट को 100 से ज़र या मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.5758 steric 100 is equal 57.58. आपने इस मिसाल से देखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की क्या अहमियत है अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का ख्याल न रखा जाए तो एक्सेल कभी भी दुरुस्त कैलकुलेशंस नहीं कर सकता To create a complex formula using the order of operations. इस मिसाल में हम सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें पौधों की एक नर्सरी की मिसाल ली गई है जिस सेल में रिजल्ट दिखाना हो उस पर क्लिक करें मसलन F11 पर क्लिक करें इक्वल साइन टाइप करें ओपन पैरेंथेसिस या कोसेन टाइप करें और फिर इस सेल पर क्लिक करें जिसमें फॉर्मूले की पहली वैल्यू दर्ज हो मिसाल के तौर पर F4 अब पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखें मसलन हमने जमा या एडिशन का साइन प्लस लिखा अब फॉर्मूले में दूसरी वैल्यू दर्ज करने के लिए सेल F5 पर क्लिक करें और साइन को बंद करें अब अगला मैथमेटिकल ऑपरेटर टाइप करें यहाँ हमने ज़र या मल्टीप्लिकेशन साइन स्टेरिक लिखा है फॉर्मूला की अगली वैल्यू या रकम टाइप करें मिसाल के तौर पर 5.5% टैक्स के लिए 0.055 कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें आपका लिखा हुआ फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ आपको 2.2 टैक्स की रकम रिजल्ट के तौर पर नजर आ रही है याद रखें कि एक्सेल आपको कभी ये नहीं जाहिर करेगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखने में गलती होगी तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा और पूरी वर्कशीट इससे मुतासिर होगी इसलिए ये आप पर मुनहसिर है कि आप अपने तमाम फॉर्मूलों को अच्छे क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज जिसके जरिए आप किसी कंपनी की इन्वेंट्री